बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हमारा आज का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साकिब रसूल है और मैं एक चार्टर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक से। और आज का टॉपिक जैसे मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वक्त की ज़रूरत भी है और हम सब के दिलों के बहुत करीब है। इस टॉपिक को चुनने का मकसद ये था कि हमारी जो कॉमन स्ट्रेसेस हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है। और इस हवाले से अक्सर जो शिकायत सुनने में मिलती है कि हमसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा। सो टॉपिक जैसा मैंने इस फ़िक्रे में कहा कि बैलेंस योर वर्क एंड फैमिली लाइफ, इस के गिर्द घूमेगा और इसमें हमने ये बात करनी है कि हम कैसे इस वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो सवाल मेरा तमाम ऑडियंस से, तमाम सुनने और देखने वालों से, कि क्या आप अपने काम और फैमिली लाइफ के दरमियान जो बैलेंस है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ में है तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। वीडियो के एंड तक पहुंचते हुए हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपसे शेयर करेंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप इनको अपनी ज़िंदगी पे या अपने काम पे अप्लाई करके देख सकते हो कि आइदर इट्स वर्केबल और नॉट। सो लेट्स बिगिन विद दिस प्रे कि आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहें और अपनी ज़िंदगी को सही से एंजॉय करें। अब इसमें जो सबसे पहली बात कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है, इसमें आप अकेले नहीं हैं। इस फास्ट पेस सोसाइटी को अगर हम देखें तो अमूमन ये होता है कि अक्सर आपको वक्त कम मिलता है अपने प्यारों के साथ स्पेंड करने के लिए। अब इसमें डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है और इसको अगर आप फ्रॉम बिगनिंग टू टिल द एंड अगर देखना चाहें तो अक्सर ऐसा हमारी ज़िंदगियों में होता है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं या अगर आप अपने चाइल्डहुड को देखें, अपनी जो यंग एज है उसको देखें, इसके बाद मैच्योर एज की तरफ जब आप जाते हैं और फिर फाइनली जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपने वक्त को मैनेज करना और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स या जो आपके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं जैसे बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे, इन सब के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। आज की फास्ट पेस सोसाइटी, यानी आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ बहुत फास्ट चल रही है। इसमें अगर आप अपनी ट्रैवलिंग को देख लीजिए कि ट्रैवलिंग कितनी आज से अगर आप 20, 25, 30 साल पहले की बात करें तो ट्रैवलिंग मुश्किल हुआ करती थी और आज उसमें बहुत सहूलत आ चुकी है। या अगर 50 साल पहले की बात कर ली जाए तो शायद जिस पेस के साथ हम लोग आज मूव कर रहे हैं वो पेस पहले नहीं थी। फास्ट पेस सोसाइटी है, हर काम में जल्दी, और इसमें मैकेनाइजेशन का भी बहुत अमल दखल है कि हमारी ज़िंदगियां बहुत सारी मशीनों की मरहून मिन्नत है और ये मशीनें हमारी ज़िंदगी के बैलेंस को भी ख़राब किसी हद तक कर रही हैं। सो यहाँ पे जो मौजू है वो है वर्क लाइफ बैलेंस का, कि कैसे आपने काम को बैलेंस करना और कैसे आपने ज़िंदगी को बैलेंस करना। अब इसमें अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल एक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, या आपका ताल्लुक किसी भी हवाले से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसे काम से है, आप अपना बिजनेस ऑन करते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको वो अपना जो बैलेंस मेंटेन करना है, उस बैलेंस की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है। वर्क लाइफ बैलेंस को अगर आप डिफाइन करते हो तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपने अपने बिलव्ड वंस के लिए एनफ टाइम को मैनेज करना है। यानी आपके पास इतना वक्त होना चाहिए, डिवोटेड टाइम होना चाहिए, जो आप अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को दे सकें। इसके साथ साथ अगर दूसरे एंड पे देखें तो अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, या कोई भी आपका कैरियर है, उसमें भी आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि आपका कैरियर प्रोग्रेसिव हो, आप आगे बढ़ें। इसमें जो अक्सर ये जो आगे बढ़ने की दौड़ है, इस हवाले से हमें देखने को मिलता है कि इसमें आपका जो तफरीह का वक्त है या जो आपका फैमिली टाइम है वो मिस कैलकुलेट होता है या बाज़ औक़ात मैनेज नहीं हो पाता। इस हवाले से जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये
آپ کی آج کی جو ماڈرن آرگنائزیشنز ہیں اس میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی بڑی ایک کوسچن مارک آتی ہے کہ دے نیڈ ٹو میک سم اسٹریٹجی جس کی مدد سے ورک لائف بیلنس کو مینٹین کیا جا سکے. اور اسپیشلی جو میرا ایکسپوئر رہا ڈفرینٹ پروجیکٹس کے حوالے سے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ پلان کیا جاتا ہے تو اس میں ورک لائف بیلنس کو بالکل خیال نہیں کیا جاتا اور جو ورکنگ آورز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور انسانوں کو مشینوں کی طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. آج کے دور میں یہ اگر آپ ایک آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں یا کوئی بزنس رن کر رہے ہیں جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کی ورک لائف بیلنس کو بھی دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یا اگر آپ خود امپلائی ہو تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے تمام مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دینا ہے. اب اس بیلنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسا سلوشن ہمیں نہیں دکھتا جو ہر شخص کے لیے اپلیکیبل ہو. یعنی اکثر اس میں ون سائز فٹ آل کی بات کی جاتی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی بھی لباس خریدیں اور اس لباس میں آپ کو ڈفرینٹ سائزز ہمیشہ سے دکھتے ہیں. کچھ لوگ اسمال میڈیم لارج جو بھی ڈفرینٹ آپشنز ہیں ان کو اویل کرتے ہیں. یہی چیز ہے کہ آپ نے ایز اے پرسن اپنی زندگی کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیسے ورک لائف بیلنس کو لے کر چلیں گے. اب اس میں جو بہت ساری کیز ہو سکتی ہیں, بہت ساری ٹپس اینڈ ٹرکس ہو سکتی ہیں. ان تمام ٹپس اینڈ ٹرکس کی اگر ہم بات کریں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا احاطہ کر سکیں گے, بٹ آن اے کوئکر نوٹ میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم 3 سے 4 آپ کو ایسی ٹپس دی جا سکیں, 3 سے 4 ایسے گر بتائے جا سکے کہ کیسے آپ نے اپنے ورک لائف بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے. یہاں پہ جو آپ کی اپروچ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام کے حوالے سے اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی فیملی لائف کو بھی مینٹین کر سکیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں, اپنی فلاح چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو ایک چیز ایکسیپٹ کرنی ہے کہ ایک اچھا ورک لائف بیلنس یا کام اور جو زندگی کے درمیان توازن ہے اس کو مینٹین کرنا آپ کی ذات کے لیے, آپ کی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہیلتھ کی بات کریں تو آپ کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے جب آپ ورک لائف بیلنس نہیں کر پاتے, اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹریس لیول ہائی ہو جاتے ہیں. اور جو مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے کئی سیشن ہو چکے ہیں اس میں ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ دیر آر سیورل فیکٹرز. ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں جو ورک لائف بیلنس ہے وہ آؤٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو اچیو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا جو میرا آج کے سیشن میں آپ کے لیے ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا ہے, ڈیڈیکیٹڈ ٹائم. اب یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم کیسے ملے گا؟ اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس تو ان 24 گھنٹوں میں آپ نے اپنا می ٹائم, ایک ایسا وقت آپ نے نکالنا ہے جس میں کم سے کم منیمم میں بات کروں گا کہ 1 گھنٹہ آپ اپنے حوالے سے رکھیے. اس 1 گھنٹے کے اندر آپ اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز کیجئے, جیسے بک ریڈنگ اگر کسی کو شوق ہے, کوئی مووی دیکھنا چاہتا ہے, سانگ سننا چاہتا ہے, یا اگر آپ ایک ریلیجیس پرسن ہے آپ نماز کے علاوہ کچھ ذکر اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت, جس چیز سے آپ کو سکون ملتا ہے وہ آپ نے می ٹائم یعنی اپنا وقت جو ہے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ یہ ٹائم آپ کو کچھ اور انداز سے استعمال کر کے آپ کو خوشی مل سکتی ہے, جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل کود کے یا ان کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز کر کے اگر آپ ہیپی ہیں تو ڈیفینیٹلی یو کین یوز دیٹ. پھر اگر آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہتے ہو, اس سے آپ کو ذہنی طور پہ سکون ملتا ہے, تو آپ اس ٹائم کو ایسے اویل کیجئے کہ اپنے دوستوں کو اس مخصوص وقت کے اندر کالز کیجئے, یا ان کے ساتھ فزیکل اگر آپ کی کوئی میٹنگ ہے جہاں پہ آپ اکٹھے ہو کے گپ شپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ می ٹائم جو ہے وہ آپ اس فیز میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ یہ ورک لائف بیلنس آؤٹ کیسے ہوتا ہے. اس میں اگر آپ بات کریں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کام کے پریشر کی وجہ سے یہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, اور اگر یہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ورک باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس نہیں کرنی. یعنی اگر آپ 8 گھنٹے کا کام کرتے ہیں ایک دن میں
تو یہ 8 گھنٹے آپ کوشش کریں کہ انہیں اچھے سے مینج کریں. اب اس میں جو ورک سے ڈسکنٹینیوٹی ہے یا بعض اوقات ورک پریشر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سوتے جاگتے ہر وقت ذہن میں کام ہی چلتا رہتا ہے. سو اس کو اگر آپ کوشش کریں تو کچھ چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کا ورک ریلیٹڈ اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کے ای میل، فون یا سوشل میڈیا، تو آپ اپنی روٹین ایسی بنا سکتے ہیں کہ آفٹر یور ورک آورز آپ کسی بھی طرح کا رسپانس ان تمام چیزوں کو نہ دیں انٹل انلیس کوئی سیریس ایمرجنسی ہے جو روٹین ورک میں آتی ہیں. جیسے ای میلز کو اکثر لوگ رات میں رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کا سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکشن ہے تو رات کو جاگ کے سوشل میڈیا پہ اپنے کام کے حوالے سے لگے ہوتے ہیں. سو اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو کلیئر باؤنڈریز ہیں وہ ڈرا ہونی چاہیے. اس کے بھی بہت سارے میتھڈز ہیں. اب ہمارا چونکہ میرا پروفیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ہے تو میں اکثر اس میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارا ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی کا بزنس ہے. سوشل میڈیا از ون آف اوور تھیم. تو آفٹر ورکنگ آورس ہمارا کوئی بھی رسپانس آپ کو نہیں ملے گا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم ایک آٹومیٹک میسج ڈال دیتے ہیں کہ وی ول کم بیک ٹو یو. یہی چیز آپ اپنے ورک لائف بیلنس میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ ورکنگ آورس کے بعد اگر آپ کا کام سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے تو آپ ایک اچھا میسج ٹائپ کیجئے، اور جو رسپانس ای میل ہے اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ورکنگ آورس میں آئیں گے تو آپ اس ریکویسٹ کو یا اس کام کو مینج کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کو ورکرز ہیں، جو باسز ہیں، ان کو بھی ایکنالج کرنا ہے کہ جب آپ موجود نہیں ہیں تو کام کو کیسے مینج کیا جانا چاہیے. اس میں جو اسپیشلی بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اپنی چھٹیوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے پراپر ہالیڈے لیا فار 15 ڈیز، 20 ڈیز یا 1 منتھ. اس دوران بھی ان کو کام سے کالز آ رہی ہیں، کام میں انہیں انوالو کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک اہم اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کالز کو یا ان ای میلز کو یا اس جو ورک ریکوائرمنٹ ہے اس کو مینج ایسے کرنا ہے کہ آپ اپنے جو پراپر ہینڈ اوور ہیں اپنے کام کے حوالے سے انہیں کر لیجئے. اس کے ساتھ جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کام کے دوران جو ریلیشن شپ ہے، جو اپنے کولیگز کے ساتھ، جو اپنے آپ کی فیملی ممبرز ہیں، ان کے ساتھ اس ریلیشن کو امپورٹنس دیجئے اور اس ریلیشن کو سٹرونگ بنائیے. اب اس سٹرونگ ریلیشن شپ کا امپیکٹ کیا آتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کبھی مشکل وقت آ گیا یا کوئی ایسا ٹائم آ گیا جہاں پہ آپ کو فیملی سپورٹ کی، فرینڈز کی یا آپ کی جو بھی ریلیشنز ہیں ان کی ضرورت پڑے تو دوز پیپل ول بی اویلیبل فار یو. اور اس میں جو آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ تبھی فلفل ہوں گی جب آپ اپنا ورک لائف بیلنس رکھیں گے. اس بیلنس سے جیسے ہی آپ آؤٹ ہونا شروع ہوں گے تو ان تمام لوگوں کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یس سم تھنگ از رانگ ود دس پرسن، اور وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے ساتھ جو چوتھی امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف. بہت سمپل اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ آپ سٹریس میں ہو، آپ انگزائٹی کا شکار ہو. جیسے ہی آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے تو اس فیلنگ کے آنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دھیان رکھنا شروع کر دینا ہے. اور اس میں دھیان صرف مینٹلی نہیں بلکہ فزیکلی بھی ہے. اگر آپ کو ہیلدی میلز کھانے ہیں، ایکسرسائز اور جو آپ کی نیند، جس پہ میں نے کافی دفعہ بات کی کہ آپ کو انف سلیپ چاہیے ٹو مینٹین یور ورک لائف بیلنس. اور اگر آپ کو نیند نہیں مل پا رہی تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو تھنک آن اٹ، اور اس کو آپ اس پیٹرن کو چینج کیجئے جو آپ کو ان تمام ایشوز کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے یوگا، میڈیٹیشن، ایون بینگ اے مسلم، نماز پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر اذکار کیجئے. یہ تمام اسپیکٹس آپ کے ورک لائف بیلنس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور اہم چیز جو ہمارے سٹریسرز ہیں، جو پرسنل اور پروفیشنل لائف کے سٹریسرز ہیں، جو ہمارے سٹریس کا اضافہ کرنے والے ہیں، ان تمام سٹریسرز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے اور ان کے لیے ایکشن پلان بنائیے. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کے سٹریس لیول کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک بہتری نظر آتی ہے، اور یہ بہتری جو ہے یہ آپ کی کام اور گھر دونوں کو سکسیسفلی آگے لے کر چلتی ہے. اس حوالے سے جو ہمارا ریلیجیس ایسپیکٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں. ان 24 گھنٹوں کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کو 3 پہروں میں تقسیم کیا گیا.
पहला पहर इसको कहा गया कि ये काम करने के लिए है, दूसरा पहर इसमें इबादत और फैमिली का वक्त, और तीसरा पहर जो है ये आपके आराम का है। तो इसमें 24 घंटे बड़े इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं कि आप 8 घंटे तक काम कीजिए, बाकी के 8 घंटों में नमाज, बाकी जो आपके दीनी मामलात हैं उनको, फैमिली को वक्त दीजिए, और 8 घंटे की नींद इज़ हेल्पफुल फॉर योर वर्क लाइफ बैलेंस। तो आखिरी बात इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले कि वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करना ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लिए कोशिश की जा सकती है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां लेके आते हैं ताकि आपका वक्त जो है वो मैनेज हो जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी ला सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों की ज़िंदगी में भी बेहतरी ला सकते हैं। इस हवाले से आज का जो टॉपिक था ये एक फूड फॉर थॉट थी। डेफिनेटली आई कैन नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, लेकिन एक बुनियादी चीज़ कि आज आपको सोचने का एक मौका मिलेगा कि कैसे इस बैलेंस को दोबारा से मेंटेन किया जा सकता है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। कोई टिप एंड ट्रिक अगर आपके जहन में है तो वो शेयर कीजिए। और इन तमाम बातों का मकसद ये है कि हम एक बेहतर माशरे की तरफ जाएं और हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।